الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu ajaran Islam yang tidak boleh kita lupakan adalah tawakkal ala Allah atau tawakal kepada Allah. Artinya menyerahkan diri kepada Allah atas segala amal usaha setelah cukup usaha menurut kemampuan kita. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang datang ke masjid dengan membawa unta. Setelah sampai di muka masjid, unta itu dibiarkan saja, tidak diikat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa kamu tidak mengikat untamu itu?" Orang itu menjawab, "Kami tawakal kepada Allah." Lantas Nabi bersabda, "Ikat dulu baru bertawakal kepada Allah." Dari kisah ini jelaslah bagi kita bahwa tawakal itu bukan berarti menyerah tanpa usaha. Orang yang demikian bukan bertawakal namanya, melainkan putus asa. Bagi petani jika ingin bertawakal, sebelumnya ia harus mengolah tanah dengan baik, memilih bibit unggul, menjaganya dengan air dan memelihara dari serangan-serangan dengan obat-obatan anti hama. Baru setelah semua dikerjakan, kita bertawakal kepada Allah. Dan begitulah hendaknya dalam menghadapi pekerjaan yang lain. Terhadap orang yang bertawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Kemudian jika kita menghadapi sesuatu perkara yang sebab-musababnya di luar kemampuan dan kekuasaan kita, seperti ketika menghadapi bahaya, maka dalam hal ini cukup kita berserah diri setelah kita berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan kita. Kita dapat mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud marah akibat berhala-berhalanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, maka si raja itu membakarnya. Di saat seperti itu, beliau banyak mengucap, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Allah mencukupi kami dan dialah sebaik-baik zat yang diserahi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam menghadapi segala usaha dan rencana, hendaklah kita memohon pertolongan Allah, karena Allah lah yang memutuskan dan menentukan segala sesuatu. Tentu saja dalam hal ini disertai dengan usaha-usaha yang bersifat zahir, memenuhi syarat-syaratnya. Dalam suatu hadis, baginda Rasulullah SAW menjelaskan sebagai berikut.
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, seandainya satu umat berkumpul untuk memberi kemanfaatan kepadamu, niscaya mereka tidak dapat memberi manfaat kecuali sesuatu yang telah dicatat oleh Allah. Dan seandainya suatu umat berkumpul untuk menyimpulkan sesuatu mudarat atasmu, niscaya mereka tidak dapat menyimpulkan mudarat kecuali apa yang telah Allah catat atasmu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita lemah dalam mencapai cita-cita. Namun hendaknya kita optimis dalam usaha kita. Jiwa penuh kepercayaan kepada Allah agar apa yang kita cita-citakan tercapai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malas dan berdiam diri tanpa usaha. Ini tercermin dalam doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, saya mohon kepadamu dari lemah dan malas. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa'idha Al-Quran tastami'u lahu wa anashidu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل بجلالك وكمالك على صبرانك سيدنا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهاد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله بالسر والعمل واجتنبوا عن السيئات. قال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء المسلمين وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وبين أحوالهم وخذهم أخذ آثم المقتدين يا جبار يا جبار يا جبار يا قهار يا قهار يا قهار. عليهم لعنة الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.